يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ذات اقدس پر نہایت قابل احترام محترم عزیز بھائیوں دوستوں بزرگوں، رمضان المبارک اپنی تمام تر رحمتوں برکتوں اور مغفرتوں کے ساتھ آخری لمحات میں ہے۔ ہمارے پاس کوئی کم و بیش 5-5.5 گھنٹے ہیں۔ اس کی مثال آپ ایسے لے لیجئے کہ کسی شخص کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ یہ خزانے کے منہ کھلے ہوئے ہیں اور جتنا تم اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ وہ روٹین میں اس میں سے مال اپنی ضرورت کی چیزیں لیتا رہا، جیسے ہی اس کو پتہ چلتا ہے کہ اب اس کا دروازہ بند ہونے لگا ہے تو وہ اپنی سپیڈ اور تیز کر دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اور زیادہ سے زیادہ اس سے نفع اور فائدہ اٹھا لوں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہم نے سنی کہ جب رمضان المبارک کی ابتدا ہوتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جنت کے دروازے بند ہوتے ہیں عام روٹین میں، سوائے اس وقت کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے، وہ نماز کے لیے وضو کرتا ہو، وہ کسی بھی عمل کے لیے وضو کرتا ہو اور پھر وضو کرنے کے بعد وہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس وقت بھی کھلتے ہیں اور ہمیں یہ رمضان کی مناسبت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں بھی جنت کے دروازے کھلتے ہیں اور پھر بند نہیں ہوتے، جبکہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ جو باقی چند گھڑیاں ہیں، لمحات ہیں، ان سے ہم کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تھک گئے ہوں گے عبادت کر کے، کیونکہ جب لمبا ٹائم ہوتا ہے، پیریڈ ہوتا ہے نا، تو لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ روٹین بن گئی ہے، روزے بھی رکھ لیے، قیام بھی کر لیا، تراویح پڑھی، تلاوت قرآن مجید بھی کرتے رہے، تو اب جا کر سو جانا ہے، تیاریاں کرنی ہیں کل عید کے حوالے سے۔ ایک بہت بڑا چیلنج جو ہمیں غروب آفتاب کے بعد آنے والا ہے، بڑا خطرناک ہے۔ وہ چیلنج یہ ہے کہ 30 دنوں سے شیطان کو اللہ نے باندھا ہوگا، اور آج جیسے سورج غروب ہوگا تمام شیاطین رہا کر دیے جائیں گے، اور وہ اتنی بھرپور محنت کے ساتھ
اتنا زور لگا کر اللہ کے بندوں کے اس اجر کو برباد کرنے کی کوشش کریں گے جو انہوں نے پورے مہینے کے اندر کمایا ہوگا کہ وہ کافی حد تک کامیاب ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ کہاں پر نظر آئے گا؟ بازاروں مارکیٹوں میں۔ نوجوان طبقہ بھی اپنے موٹر سائیکل لے کر بازاروں میں ہوگا اور نوجوان بچیاں بھی مہندی اور شاپنگ کے نام پر بازاروں میں ہوں گی۔ میرے عزیز بھائیوں، پورا مہینہ یا مہینے سے پہلے جو بنیادی ضرورت کی چیزیں جو انسان لے کر رکھ سکتا ہے، چاند رات کے نام پر یہ ہلڑ بازیاں، تماش بینیاں، غیر اخلاقی غیر شرعی معاملات میں نکل جانا، یہ سارے مہینے کے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اور یہ کون کرواتا ہے ہم سے؟ وہ شیطان ہمارے جسم کے اندر خون کی طرح حلول کر جاتا ہے۔ ان الشیطان یجری فی الجسد کمجری الدم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان جسم کے اندر اس طریقے سے سرایت کر جاتا ہے جس طریقے سے خون ہمارے جسم میں سرایت کرتا ہے، خون گردش کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب شام کو اس نے اٹھ کر اس کو تو نہیں برداشت کہ لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخشش کے پروانے پکڑا دے اور یہ بخشے جائیں، تو جہاں پر میں نے اپنی محنت کو چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرنا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، آج ہم نے محتاط رہنا ہے، اس کا یہ وار کامیاب نہیں ہونے دینا انشاءاللہ کہ مغرب کے بعد بھی ہم نے اپنے آپ کو روک لینا ہے، بچنا ہے اس بات سے۔ عید ملنا ضرور چاہیے، چاند رات کو رشتہ داروں کے آ جانا، ماموں ہے، خالو ہے، چچا ہے، پھپھو ہے، ان کے گھروں میں جا کر ان کو مبارکباد دینا، جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو جا کر مبارکباد دینا، اور عشاء کی نماز میں باقاعدہ ویسے ہی جماعت میں آ کر شامل ہونا جس طریقے سے رمضان میں ہوتے تھے، یہ بڑا ضروری ہے۔ اکثر بیشتر یہ مشاہدے کی بات ہے کہ چاند رات کو بہت سارے لوگوں کی عشاء کی نماز رہ جاتی ہے۔ وہ جی مغرب کے بعد رشتہ دار آئے ہوئے تھے، دوستوں کے ساتھ چلے گئے، وہ خوش گپیوں کے اندر ایسے مصروف ہوئے نکلے کہ نماز چھوڑ دی، برباد کر دی، ضائع کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہم نے رمضانی مسلمان ہونے کا جو ہے نا وہ ثبوت دیا کہ صرف اپنے آپ کو یہ ثابت کرتے رہے کہ میں رمضان کے اندر رب کو راضی کروں گا، جیسے رمضان کیا میری عبادات بھی گئی، تلاوت قرآن بھی کیا، نماز بھی۔ عزیز بھائیوں، رمضان کے اندر بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے جوڑ دیا تھا۔ یہ بڑی سعادت کی بات تھی کہ جو لوگ باقی 11 مہینوں کے اندر قرآن مجید کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے، مصروف تھے، وقت نہیں ملا، ہے تو سارے بہانے، نہیں پڑھ سکا، ان کو اللہ نے اس دفعہ ہمت دی کہ رمضان کے اندر قرآن پڑھ لو۔ تو کیا بس مغرب کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد قرآن کو لپیٹ کر پھر ہم اپنی زندگیوں سے نکال دیں گے؟ دو باتیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، ایک ہے قرآنی آیت اور ایک حدیث مبارکہ۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں باقاعدہ اس شکایت لگائیں گے اپنی امت کے حوالے سے۔ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم نے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو پس پش ڈال دیا۔ اب مجھے بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہماری شکایت لے کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے کہ میری اس امت نے، یہ دعوے دار جو کلمے کے تھے، مسلمان ہونے کے، عاشق رسول ہونے کے، انہوں نے تو قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، تو ہم وہاں پر کہہ سکیں گے کہ نہیں اللہ ایسی بات نہیں ہے، ہم نے تو قرآن کو سینے سے لگائے رکھا ہے۔ قرآن کو پس پش ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا چومنا چاٹنا، سینے سے لگانا، آنکھوں پہ لگانا، اونچی جگہ پر رکھ دینا، یہ قرآن سے محبت ہے؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر بتاتے ہیں کہ قرآن کو پس پش ڈالنے کا مطلب کیا ہے، اور پھر میں اور آپ اپنے اوپر غور کریں گے کہ یہ کام ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اگر تو یہ چیزیں ہم سے ہوتی ہیں تو واقعی ہم نے قرآن کو پس پش ڈالا ہوا۔ ہم صرف منہ سے کہنے والے لوگ ہیں کہ جی میں مسلمان ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میں اللہ کو ماننے والا ہوں، ہم عملی طور پر اس کا اظہار اور عملی مظاہرہ نہیں کرتے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ترک علم ہی و حفظ من حجرات ہی،
قرآن مجید کا علم حاصل نہ کرنا اور اس کی منتخب آیات صورتوں کو یاد نہ کرنا، اس کو پس پش ڈالنا۔ جو شخص قرآن کا علم حاصل نہیں کرتا، اب قرآن کا علم حاصل کرنے سے کیا مراد ہے؟ ہم تو صرف عربی پڑھنے والے لوگ ہیں۔ قرآن کا علم حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو علوم رکھے ہیں، عقیدے اللہ نے اس کے اندر رکھے ہیں۔ ہم بار بار جو عقیدوں کی جنگ لڑتے ہیں نا کہ فلاں کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں کا عقیدہ ٹھیک ہے، فلاں کا عقیدہ مشرکانہ ہے، فلاں کا عقیدہ بدعتی ہے، فلاں گستاخ ہے، مختلف جو ہم فتوے لگاتے ہیں وہ اسی لیے لگتے ہیں کہ قرآن کے مطابق عقیدہ ہوتا نہیں ہے، حدیث کے مطابق عقیدہ ہوتا نہیں ہے۔ تو کیسے پتہ چلے گا؟ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ پتہ نہیں کسی مسلک کا عقیدہ ہے۔ نہیں عزیز بھائیو، کوئی بھی مسلک اپنا عقیدہ یاد نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کرے گا تو وہ فرقہ ہوگا۔ اگر قرآن اور سنت کے مطابق عقیدہ بنانا ہے تو قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہوگا، جو کہ ہمارے پاس وقت نہیں۔ تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر ہم قرآن کو وقت نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا۔ بحفظ سے ہی کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو شوق سے یاد کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم شاید یہی سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جس بندے نے اپنا مستقبل بنانا ہے نا، تراویح پڑھانے کا، امامت کرنے کا، وہ قرآن کو حفظ کرے۔ نہیں عزیز بھائیو، جتنی اللہ نے طاقت توفیق دی ہو، انسان کو ساری زندگی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ وہ روزانہ کی ایک آیت یاد کرے، اس کو ایک آیت یاد نہیں ہوتی، روزانہ کی آیت یاد کرے، اس بات پر محنت تو کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات نظر تو آتی رہے کہ میرا یہ بندہ روزانہ مسجد میں جاتا ہے، میرا قرآن کھولتا ہے اور ان صورتوں کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نہ یاد ہو، بڑی عمر ہے، حافظہ کمزور ہے، لیکن ہم ان لوگوں میں شامل تو ہو جائیں جو قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے جب بچپن میں اپنے امام مسجد کے امام سے نماز سیکھی تھی نا، تو اس وقت یا تو سورۃ الاخلاص سیکھ لی تھی، یا سورۃ الکوثر، یا سورۃ العصر، چھوٹی چھوٹی 4-5 صورتیں جو سیکھ لی تھی، ساری زندگی ان کے ساتھ وہی صورتیں چلتی، نہیں کوشش کرتے، نہیں یاد کرنے کی کوشش ہوتی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، 2 نشانیاں یہ پکی ہیں کہ جو بندہ قرآنی علوم حاصل نہیں کرتا، عقیدہ نہیں لیتا، عبادات، میں آپ سے کہتا ہوں نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ، بھئی کیوں؟ کیا فائدہ ہوگا؟ کس لیے کریں؟ تو اللہ کا قرآن پڑھے۔ اللہ کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ، اتموا الحج، آتوا الزکوٰۃ۔ تو یہ اللہ کے حکم ہے قرآن کے اندر۔ عربی پڑھتے جاؤ، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ہمارے قاری جو ہوتے ہیں نا، انتہائی معذرت کے ساتھ برِ صغیر پاک و ہند کے اندر سوائے چند ان علماء کے جنہوں نے باقاعدہ قرآن مجید کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھا، ہمارے قراء کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ جو آیات میں پڑھ رہا ہوں یہ رحمت کی ہیں، یہ عذاب کی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر غصے کا اظہار ہو رہا ہے۔ وہ اسی روٹین میں پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں جس طریقے سے عام طور پر اڈا مارا ہو، جبکہ اس کے برعکس آپ عرب قراء کو سن کر دیکھ لیں، کتنی دفعہ وہ اس کے اندر ہوتے ہیں، کون کون سی آیات ہوتی ہیں، ان سے وہ آیات پڑھی نہیں جاتی، بارہا مرتبہ وہ پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر بڑی سختی کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ہم نہیں سمجھتے۔ تیسری نشانی وَتَرْكُ الْإِيمَانِ بِهِ، کہ جو بندہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا وہ بھی پس پش ڈال دیتا ہے۔ یہ جو کسی چیز پر ایمان اور یقین رکھنا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم فوراً سے کہہ دیں گے کہ میرا تو اللہ پر بھی ایمان ہے، قرآن پر بھی ایمان ہے، لیکن جب بات آتی ہے ان کی بات ماننے کی، یہاں پر ابھی کوئی تھانے کا ایس ایچ او آ جائے نا باہر، وہ کہہ کہ سارے نمازی باہر آ جائیں 5 منٹ کے اندر، میں بھی خطبہ چھوڑ دوں گا، آپ بھی نماز چھوڑ دیں گے کہ ہم باہر چلے جائیں گے، ہمارا ایمان ہے کہ نہ کہ جوتے مارے گا۔ یہ ہوتا ہے پختہ ایمان۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میرے یہ حکم ہے ان کو کر دو، نہیں تو تم نے میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، کہاں گیا ہمارا ایمان ہے؟ صرف منہ سے کہہ دیا کہ میرا اللہ پر ایمان ہے، قرآن کو کہہ دیا کہ میں مانتا ہوں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ کیوں بولتے ہیں ہم جھوٹ؟ قرآن کہہ جا رہا ہے کہ اس رات لوگوں نمازیں قائم کر لو، نمازیں قائم کر لو،
اگر ایمان ہوتا کہ میں نے اللہ کے سامنے جا کر اس کا جواب دینا ہے تو ہم جان بوجھ کر نمازیں چھوڑتے ہیں۔ اگر ایمان ہوتا کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، ایک حدیث رمضان کے شروع میں علماء کرام نے آپ کو سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پہلی سیڑھی چڑھے تو فرمایا تھا آمین، دوسری سیڑھی چڑھے تو پھر فرمایا تھا آمین، تیسری سیڑھی چڑھے تو پھر فرمایا تھا آمین۔ 3 آمینیں کی کہیں تھی کسی بددعا کے اوپر، دعا کے اوپر نہیں، اور وہ بددعا کون کر رہے تھے؟ جبریل امین علیہ السلام۔ رمضان کی مناسبت میں سے اس میں ایک بات تھی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کا ہر وہ شخص وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جو رمضان کا مہینہ پا کر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آمین۔ اگر میرا اور آپ کا یقین ہوتا تو ہم تو رمضان میں مسجد سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرتے۔ ہم نے کتنی قیمتی گھڑیاں رمضان کی برباد کی ہیں، کتنے قیمتی لمحات ضائع کیے ہیں۔ چلو جو اختیاری کام تھے، تراویح ہے، قیام ہے، گو کے اختیاری ہے، فضیلت اس کی بے شمار ہے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے سابقہ تمام گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں جو رمضان کا قیام کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چلو جی ایک اختیاری عمل ہے، فرض تو نہیں ہے تراویح، چھوڑ بیٹھے، روزہ تو فرض تھا۔ کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ابتدا میں چند روزے رکھے، پھر شاید تاک راتوں میں کوئی رکھے، اور 27ویں کی رات پھر مساجد فل ہو گئی۔ یہ ہم کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ایک ایک لمحے کے اوپر نظر نہیں رکھے ہوئے، ہماری ایک ایک گھڑی کو اللہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ روزے ضائع کیے، قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگایا، کاروبار میں ویسے ہی بے ایمانیاں کرتے رہے، اپنی نوکری کے اندر بے ایمانی کی، ٹائم پورا نہ دیا، رشوت کا معاملہ ویسے ہی رہا، بے ایمانی کا معاملہ ویسے ہی رہا، ملاوٹ والی چیزیں لوگوں کو دیتے رہے۔ اور یہ پاکستان کو یہ سعادت حاصل ہے کہ جب کوئی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر ہمارے ریٹ آسمانوں سے باتیں کرتے ہیں۔ تاجر حضرات، آج ایک مظاہرہ دیکھ لیجئے گا، آج چند لمحات باقی ہوں گے نا تو لوگ یہ پھولوں کے ہار وغیرہ خریدتے ہیں اعتکاف والوں کو اٹھانے کے لیے۔ یہ آج کوئی تجرباتی طور پر 2-4 ہار خرید کے دیکھیے گا کہ وہی پھولوں کی پتیاں اور پھول جو عام دنوں میں وہ دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ یار اتنے میں لے لو، آج ہار آپ کو ٹھیک ٹھاک میں کی قیمت میں ملے۔ ہم سیزن کماتے ہیں رمضان میں پیسوں کے حوالے سے، حالانکہ یہ سیزن تو تھا نیکیوں کا، ہم نے نیکیاں کمانی تھی، اپنا بینک بیلنس آخرت کے حوالے سے اکٹھا کرنا تھا۔ ہر لحاظ سے ہر دور کی کوئی نہ کوئی کرنسی ہوتی ہے۔ پاکستان کی کرنسی روپے ہے، امریکہ کی ڈالر ہے، کہیں پر درہم ہے، کہیں پر دینار ہے۔ قیامت کے دن کی کرنسی نیکی ہے، کوئی روپیہ درہم دینار ڈالر نہیں ہے۔ اس دن جو بھی ایک دوسرے کے حقوق دینے لینے کوئی بھی لین دین کے معاملات ہیں وہ نیکیوں کی شکل میں تبدیلی ہونی ہے۔ میں نے اگر کسی کے دینے ہیں یا میرے کسی نے دینے ہیں، یا میں نے کسی سے ظلم کیا یا میرے ساتھ کسی نے ظلم کیا، تو بدلہ یہ نہیں ہوگا کہ آؤ جس کو لٹا دو اور جوتے مارو، یہ نہیں ہوگا کہ اس کے پیسے لے کر آؤ، نیکیاں لے لو اسے۔ وہ مفلسی والی حدیث بڑی مشہور ہے کہ پہاڑوں نیکیوں کے پہاڑ لے کر بندے آئیں گے، نمازوں کے پہاڑ، روزوں کے پہاڑ، حج زکات کے پہاڑ، ذکر و اذکار کے پہاڑ، تبلیغ جہاد کے پہاڑ، اتنی نیکیاں، اور جنت کا پروانہ ملنے کے بعد روک لیا جائے گا کہ پیچھے سے حقدار آئے کھڑے کہ اللہ کریم اس بندے نے، میں غریب آدمی تھا، مجھے اس نے گالی گلوچ کیا تھا، میں چپ کر کیا کہ کہیں میرے ساتھ اور ظلم نہ کرے، آج بدلہ لے کر دے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ چلو آج تو بھی اس کو گالیاں نکال۔ اللہ تعالیٰ باقاعدہ میزان لگائیں گے کہ جس قدر اس کو تکلیف ہوئی تھی نا اس گالی سے، وزن لگاؤ اتنی نیکیاں اس چیز کو دے دو۔ کوئی بہنوں کا بیٹیوں کا حق کھانے والا، ہمارے یہاں یہ بھی روایت ہے نا کہ بیٹا تو سمجھا جاتا ہے کہ باپ کا وراثت کا حقدار ہے، بیٹیوں کو نہیں سمجھا جاتا۔ وہ بیچاری اسی ڈر سے اپنی وراثت کا حصہ ہی قربان کر دیتی ہے کہ میں نے بھائیوں سے نہیں لینا، کہ کہیں کل کو بھائی یہ نہ کہے کہ میری بہن نے حصہ لے لیا تھا، اس کے دروازے پر جانے والی نہیں ہوگی بیچاری۔
کوئی ایک مثال دنیا میں کوئی شخص دے سکتا ہے کہ بھائی نے اپنی وراثت کا سارا حصہ ساری بہنوں کو دے دیا؟ کوئی ایک مثال نہیں، جبکہ بہنوں کی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے مسلمان اور اہل توحید اور سلف صالحین کے پیروکار، پلے ہمارے کچھ نہیں ہے عزیز بھائیو، خالی ہیں، کھوکھلے ہیں، شعبدہ باز ہیں، ہم نے لبادے اوڑے ہوئے ہیں، کوئی چیز ہمارے کھاتے میں نہیں ہے۔ ایک ایک قدم پر صبح گھر سے نکلتے ہیں تو رات کو گھر واپس آنے تک سارا دن ہمارا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزرتا ہے۔ رمضان میں یہ فکر دے کر جا رہا ہے کہ اب بھی وقت ہے، یہ کوئی اتنی تیر ایسا کمان سے نکل نہیں گیا کہ اب بھی ہم اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ نمازوں کے بعد بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم ندامت کے آنسو بہائیں کہ میرے مالک سستی ہوئی ہے مجھ سے، اقرار کر لینا۔ آپ یقین مانیے دنیا داری کے اندر بھی میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی چور، کوئی مجرم اقرار کر لینا اپنے جرم کا روتے ہوئے منت کے تلے کے انداز میں، تو اکثر لوگ اس کو معاف ہی کر دیتے ہیں کہ چلو جی آپ یہ مان گیا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت سے مایوس مت ہو جانا، میں بڑا رحیم ہوں۔ لیکن یاد رکھو کہ جو بندہ اپنے جرم پر ڈٹا رہتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرتے۔ رمضان آ گیا، ہم نے اس میں کچھ عہد کرنے تھے کہ اللہ کریم 30 سالہ زندگی بسر کر لی، 50 سالہ کر لی، 70 سالہ کر لی، کچھ ایسے گناہ میرے اندر مستقل تھے جو میں نہیں چھوڑ سکا۔ اس رمضان میں اللہ میں آپ کی بارگاہ میں وعدہ کر رہا ہوں کہ وہ گناہ آندہ میری زندگی میں نہیں آئے۔ مبارک ہو اس شخص کو جو بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کے بعد ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے رونے والا منہ بنا کر اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں بدلتے ہیں۔ وہ کروڑوں اربوں گناہ سارے نیکیاں بدل جائیں گے، بشرطے کہ دل کے اندر یقین ہو۔ اور کچھ بد نصیب ایسے بھی ہمارے مسلمان ہوں گے جن کو پتہ بھی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں اور ان کا ارادہ بھی ہے کہ میں نے یہ بھی نہیں چھوڑنا۔ کئی لوگ ایسے غلط کام کرتے ہیں کہ گناہ کا کام ہے، کرتا بھی ہوں اور آئندہ بھی یہ مجھ سے ہونا ہے، مجھ سے چھوڑنا کوئی نہیں ہے۔ وہ کاروباری گناہ بھی ہو سکتے ہیں، ذات کے گناہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رمضان میں یہی فکر لے کر جا رہا ہے کہ یہ رحمت کے دروازے جو کھلے ہوئے تھے بند ہونے لگے ہیں، شیاطین رہا ہونے لگے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کے زیر سایہ تھے۔ رمضان کی ایک اپنی رونق ہوتی ہے، سحریوں میں اٹھنا، نمازوں کے لیے بھاگنا، قرآن مجید سے محبت کا معیار الگ ہوتا ہے۔ ہر بندہ دوسرے کو کھینچ رہا ہوتا ہے کہ آؤ یار مسجد چلیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ نمازوں کے بعد لوگ بیٹھ کر مسجدوں میں تلاوت کرتے رہتے ہیں، جیسے رمضان عید والے دن زور کی نماز کا حال دیکھنے والا ہوتا ہے۔ عید پڑھتے ہیں نا تو زور کی نماز ہی بھول جاتی ہے۔ 4-5 بزرگ کھڑے ہوتے ہیں بیچارے، کوئی 1-2 نوجوان کہیں سے نکلے تو آ کر میں یار زور پڑھ کے آیا، ورنہ وہ سارا دن ہمارا نا وہ تماش گھرنے میں گزر جاتا ہے۔ اللہ سے معافی مانگیں، ہم توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، ابھی بھی وقت ہے۔ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کمال کا پیکیج دے دیا کہ میں تمہیں معاف کروں گا، لیکن یاد رکھیے گا عزیز بھائیوں، ایک شخص ایسا ہے جس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی اور وہ توبہ کر ہی نہیں سکے گا، اور وہ کون ہے؟ وہ بدعتی انسان ہے جو شریعت کے اندر نئے نئے کام ایجاد کر کے نیکی سمجھ کے کر رہا ہے۔ توبہ تو انسان گناہ سے کرتا ہے نا۔ اللہ نہ کرے میں اگر شراب پیتا ہوں، میں چرس پیتا ہوں، میں چوریاں کرتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میرے دماغ میں ایک چیز کھٹکتی ضرور ہے کہ یار یہ غلط ہے، اس کو چھوڑ دے، یہ غلط ہے، اس کو چھوڑ دے۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا جو اندر کا ضمیر ہے نا، جس کو اللہ نے نفس مطمئنہ فرمایا ہے، وہ اس کو اس گناہ سے بچا دے۔ اور ایک بندہ ایسا کام کیے جا رہا ہے جو سمجھ رہا ہے کہ یہ نیکی ہے، وہ توبہ کہاں سے کرے گا؟ یہ جب خطبہ پڑھتے ہیں نا تو خطبہ بھی ہم عربی میں پڑھتے ہیں، اور کئی سب کی بات نہیں کر رہا، چند علماء بھی ایسے جن کو خطبے کا ترجمہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں پڑھ کے آ رہا ہوں، اور آگے سننے والے مقتدی جو ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ پہلے 2-3 منٹ جو امام خطبہ پڑھتا ہے اس کے اندر کیا کہا گیا۔
فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، یہ الفاظ سنے ہوں گے آپ نے خطبے کے اندر کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی بات ہے۔ وَخَيْرُ الْحَدِيِ حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین راستہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور کسی کا نہیں ہے۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے شر والے بدترین عمل وہ ہیں جو نئے گڑھے ہوئے ہیں۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نیا گڑھا ہوا کام، ہر نیکی کے نیت سے کیا گیا کام جو کہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ اس کے بارے میں کوئی حکم دیا، وہ ایک اضافی معاملہ ہے۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر محدث، ہر نیا کام بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، حق نہیں ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے۔ ہم یہ حدیث ہر جمعے کو سنتے ہیں۔ تو عزیز بھائیو، دین کے نام پر ہم معاشرے میں آئے روز نئے نئے فرقے بنتے دیکھ رہے ہیں، نئی نئی عبادات وجود میں آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ میں وہ اکثر ایک مثال دیتا ہوتا ہوں، یہ 100 روپے کا نوٹ ہے نا، اتنا سائز ہوتا ہے تقریباً اس کا، کاغذ ہے، اوپر محمد علی جناح کی تصویر ہے، لکھا ہوا ہے بینک دولت پاکستان۔ آپ کو بڑا چارٹ ایک لے لو، اس سے بڑا، یہ جو چارٹ سائز ہوتے ہیں وہ لے کر پاک بدن کے کسی سب سے اچھے پینٹر سے کہو کہ اس کے اوپر یہی ساری چیز مجھے لکھ کر دے دو جو لکھا ہوا ہے، شاید اس سے بھی اچھی رائٹنگ میں وہ لکھ کر دے دے، قائد اعظم کی تصویر بھی بہترین بنا کر دے دے۔ کسی دکان پر جا کر اس کو کہے کہ لو یار 100 روپے مجھے کوئی چیز دے دو، وہ دکاندار کہے گا کہ بھائی خیر ہے، یہ 100 روپے کہاں سے آ گیا؟ آپ اس کو موازنہ کر کے دو کہ دیکھو یہ وہ 100 ہے جو حکومت کی طرف سے ہے اور یہ میں نے بنوایا، تصویر قائد اعظم سے بڑی لگائی ہے میں نے، بینک دولت پاکستان بھی لکھوا دی ہے، اوپر ڈیزائننگ بھی بڑی خوبصورت کروا دی، کاغذ ہی تم نے رکھ رہا ہے، تو یہ بڑا کاغذ رکھ لو، مجھے سودا دے دو۔ وہ نہیں رکھتا، کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر مہر نہیں لگی ہوئی ہے حکومت پاکستان کی۔ کوئی بھی نیکی کائنات کی نیکی نہیں بن سکتی جب تک اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیکی ہو اور پیارے پیغمبر اور صحابہ نے نہ کی ہو؟ جب کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ کام نیا ہے دین کے اندر، وہ کہتے ہیں منع دکھا دے، حضور نے منع کہاں کیا؟ کام کرنے کی دلیل چاہیے، منع ہونے کی نہیں چاہیے۔ کرنا چاہتے ہیں اس کی دلیل لاؤ۔ تو بھائی دین پر فکر کرنی ہے، آپ سے گزارش ہے، میرے لیے بھی یہ نصیحت ہے، آپ کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم 2-4 معاملات زندگی میں ہمیشہ قائم رکھیں۔ تلاوت کو نہیں چھوڑنا، جو رمضان میں سلسلہ شروع کیا، جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا وہ پڑھنا شروع کر دیں، علماء کے پاس جائیں، تھوڑا تھوڑا وقت لگائیں، قرآن مجید کی تلاوت سیکھنا شروع کر دیں۔ جنہوں نے قرآن مجید پڑھا ہوا ہے، روانی سے پڑھ سکتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرنا شروع کر دیں۔ جو قرآن مجید کی صورتیں یاد کر سکتے ہو وہ ایک ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر کر پڑھنا شروع کر دیں۔ سیرت النبی کا مطالعہ کرنا شروع کریں، ہم اپنے بچوں کو وہ کہانیاں سنائیں رات کے وقت جو ہم نے دادا دادی نانا نانی سے سنی ہوئی۔ یقین مانیے اس موبائل کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ ماں باپ بچوں کو دھکے مار رہے ہیں کہ پیچھے ہٹو، یہ موبائل پکڑ لو، ادھر بیٹھ جاؤ۔ جبکہ میں کوئی 100 سالہ پرانی بات نہیں کر رہا، دیہاتوں کی اپنی بات کر رہا ہوں کہ وہ بجلی وغیرہ نہیں ہوتی تھی، دیہات کو رات کو سارے گھر کے افراد بیٹھتے ہوتے تھے، کوئی باتیں ایک دوسرے کو سنائی جاتی تھی، بڑی قربت ہوتی تھی، بڑی اچھی اچھی نصیحت ہو جایا کرتی تھی۔ بتائیں بچوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کہ آج میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں اللہ کے بہت ہی پیارے صحابی کی، بڑے مزیدار واقعات ہیں۔ بچیوں کو سنائیں خدیجہ الکبریٰ کون تھی، اما عائشہ صدیقہ کون تھی، ان کی زندگی کیسے بسر ہوئی، خود مطالعہ کریں، خود ایک دیسی انداز سے پنجابی میں سنا دیں۔ جو چیز ہم سنتے ہیں نا زیادہ، ویسے ہمارا ذہن بننا شروع ہو جاتا ہے۔ کاروبار میں دیکھ لیں، جس کاروبار کی بات زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے نا معاشرے میں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کامیاب ہو گیا تو میں بھی یہ کاروبار کر لوں، میں بھی کامیاب ہو جاؤں۔ تعلیم کو دیکھ لیں، جس ڈگری کی بات زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے لوگ اسی ڈگری کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں۔ ایسے اگر شیطانیت کی باتیں ہمارے معاشرے میں زیادہ ہوتی ہیں، لوگوں کا ذہن اسی شیطانیت کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ، اس کے رسول، صحابہ کرام کی باتیں ہماری زندگی میں زیادہ ہوں گی، ہمارے معارف المعقول بدلنے شروع ہو جائیں گے۔
نماز کا اہتمام انشاءاللہ جاری رکھنا ہے۔ یہ آج رات کے حوالے سے اس کو شریعت کے اندر لیلۃ الجائزہ کہا گیا کہ جب رمضان مکمل ہوتا ہے، عید اور رمضان کے درمیان کی جو رات ہے نا، اس کو لیلۃ الجائزہ، جائزہ کہتے ہیں بدلے کو، تحفے کو، کہ جو پورا مہینہ کسی مزدور نے محنت کی ہوتی ہے نا، اور بعد میں ٹھیکیدار بلاتا ہے بھی آجو لائن بنا کر آجو تمہیں پیسے دے دیں جو تم نے مہینے کی محنت کی ہوئی ہے، یہ محنت کا بدلہ آج رات کو ملنا ہے ہمیں، تو ہم اللہ کو ناراض نہ کر بیٹھیں۔ یہ میں نوجوان طبقے سے ضرور کہوں گا کہ بچوں گھروں میں برادری میں ٹائم دو، بازاروں میں نہیں جانا۔ کوئی ضرورت کی چیز ہے، امی کو لے کر جانا ہے، کسی کے ساتھ جانا ہے، بوقت ضرورت جائیں چیز لے کر فوراً واپس آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین جگہ مساجد ہے اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ یہ نہیں کہ وہ دکانیں گندی ہوتی ہیں، وہاں پہ ماحول خراب ہو جاتے ہیں، تو ہم نے اس ماحول سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ جو تھوڑی بہت ہم نے جمع پونجی اکٹھی کی ہے نا رمضان کے اندر، اس کو آج رات ہی ضائع نہ کر بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن و سنت کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل